میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے نام بے شمار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بے شمار، یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ اگر یہ سمندر جو پوری دنیا میں موجود ہے، یہ سمندر جو پوری دنیا میں موجود ہے، یہ اللہ کی شانیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، اللہ کی شانیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، انک بن جائے، فرمایا کہ میرے رب کے کلمات اور شانیں ختم نہیں ہوں گی، سمندر ختم ہو جائے گا۔ لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، لیکن میرے رب کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور صرف یہ سمندر نہیں کہ دنیا جہان میں جتنا سمندر ہے سب کی اینک بنا لی، جتنے درخت تھے سب کے قلم بنا لیے، لکھنا شروع کیا اور یہ سمندر ختم ہو گیا۔ فرمایا اتنا نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس سمندر کے برابر اور روشنائی ہم اور بھی لے آئیں۔ تو یہ سمندر اور اس کے ساتھ ملا لیں اور سمندر، اور یہ سب سمندر مل کر بھی اگر رب کے کلمات لکھے، رب کے کلمات لکھے تو یہ سمندر ختم ہو جائیں، خدا کی شانیں ختم نہ۔ یہ اس آیت مبارکہ کی ایک بڑی واضح تفسیر ہے۔ ایک دوسری تفسیر اسی آیت کی یہ ہے کہ یہاں جو کلمات رب کی بات ہے کہ رب کے کلمات کی اتنی شان ہے کہ سمندر ختم ہو جائیں اور کلمات ختم نہ ہوں، یہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا یہ کلمات خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو لکھنے کے لیے دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور یہ ان سے لکھنا شروع کر دیا جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائے، سرکار کی شانیں ختم نہیں ہوں۔ اور یہ تو ایک تفسیر ہے، اس کی تصریح ایک دوسری آیت سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے حبیب بے شک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اتنا اجر ہے، اتنا صلہ ہے، اتنا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ تو یہ اجر، یہ صلہ، یہ بدلہ تو بطور خاص نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ جو ختم ہونے والا نہیں۔ اب اگر اس کو لکھنا شروع کریں تو جب خدا ہی فرما رہا ہے کہ اے حبیب تمہیں جو خدا عطا کرے گا وہ ختم ہونے والا ہی نہیں، تو جتنا مرضی لکھتے جائیں سمندر ختم ہو جائیں گے، وہ شانیں ختم نہیں ہوں۔ ایک آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے حبیب
تمہاری زندگی کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ یہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے۔ جس مقام پر آج ہیں آپ، اگلے لمحے میں آپ کا مقام اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو لکھنے والے کیا لکھیں گے؟ سب لکھ رہے ہیں کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے، اگلے لمحے میں خدا نے شان بڑھا دی۔ اب اگلے لمحے میں اور لکھے، جب اگلے لمحے میں لکھا خدا نے اس سے بھی آگے شان بڑھا دی، کیونکہ ہر لمحے کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے حبیب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھی جائے تو سمندر خشک ہو جائے، شانیں ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ فرشتے کتنے ہیں دنیا میں؟ انسانوں کی تو تعداد ہے کہ آج 8.5 ارب یا 8 ارب کے قریب انسان ہیں۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب سے 2 ارب ہے۔ لیکن فرشتے کتنے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، اس کے علاوہ حفاظت کرنے والے فرشتے، اس کے علاوہ ہزاروں قسم کے فرشتے، اس کے علاوہ ہر آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا، اس کے علاوہ خدا نے کہاں کہاں فرشتے بسائے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو فرشتے ہیں کھربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، اور ہر فرشتہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اپنے حبیب پہ رحمت نازل فرما۔ درود کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ اب اگر 1000 کھرب فرشتے، 1000 کھرب فرشتے، اور ہر فرشتہ ہر منٹ میں اگر یہ دعا مانگ رہا ہے اور خدا قبول بھی کر رہا ہے، فرشتہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، اور خدا وہ دعا قبول بھی فرما رہا ہے، تو ہر لمحے میں کتنے کھرب رحمتیں خدا کی سرکار میں نازل ہوتی۔ اب آپ اس کو لکھنا شروع کریں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں، یہ سیاہی بن جائیں، یہ انک بن جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو لکھنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، سرکار کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ تو فرشتوں کے درود کی بات کی، یہ فرشتوں کے درود کی بات، جو درود رب بھیجتا ہے، جو درود رب بھیجتا ہے، رب کا تو ایک درود فرشتوں کے درود سے بھی بڑھ کے، رب کا تو ایک درود فرشتوں کے کھربوں درودوں سے بڑھ کر ہے۔ اور خدا کوئی درود کی رحمت کی دعا تو نہیں مانتا، خدا تو دعا سے پاک ہے۔ خدا رحمت کی دعا نہیں کرتا، خدا رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اب خدا جو کرتا ہے ہمیشہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفات ازلی ابدی ہیں، تو خدا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمیشہ 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 رحمتوں کی بارشیں فرماتے ہی رہتا ہے، فرماتا ہی رہتا ہے۔ اور اب اگر آپ اس کو لکھنا شروع کریں، اب اگر آپ اس کو لکھنا شروع کریں، خدا نے یہ رحمت کی ہے، خدا نے یہ رحمت کی ہے، خدا نے یہ شان دی ہے، خدا نے یہ شان دی ہے، تو بتائیے یہ سارے سمندر مل کر بھی سرکار کی شانیں لکھ سکتے ہیں؟ تو سرکار کی شانیں لکھنے میں نہیں آ سکتی۔ تو جیسے خدا کی شان بے شمار خدا کی شان کے اعتبار سے، اسی طرح سرکار کی شانیں بے شمار نبی پاک علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے۔ اچھا، پھر نام جتنے ہوتے ہیں، ہر نام ایک کمال پر دلالت کرتا ہے، ہر نام ایک صفت، ایک خوبی کی علامت ہے، نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ تو بے شمار ہیں۔ میں ایک حدیث مبارک اور اس کے پھر ایک حصے کی شرح عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے بہت سے نام ہیں۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں،
وَأَنَا احمد، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میرا ایک نام ہے ماحی، ماحی۔ اس کا معنی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھا نام بیان فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ، فرمایا میرا ایک نام ہے حاشر۔ حاشر کا مطلب یہ ہے جس کے قدموں پر ساری مخلوق کا حشر کیا جائے گا، جس کے قدموں پر ساری مخلوق کا حشر کیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور پانچواں نام بیان فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام ہے عاقب۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا الذی لیس بعدہ احد، عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پانچ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، محمد، احمد، ماحی، حاشر اور اس کے ساتھ ایک نام عاقب، یہ پانچ نام بیان فرمائے۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے ناموں میں جو سب سے مشہور نام وہ ہمیں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد جو ہے قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک کی 4 آیتوں کے اندر لفظ محمد، اسم محمد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ یہ 4 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام مبارک بیان کیا۔ اس نام مبارک کا معنی کیا ہے؟ معنی بھی تقریباً سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس معنی کی اگر ڈیٹیل میں جائیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو پھر اس کے انوار اور اس کے اثرات کھلتے ہیں۔ محمد کا معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ اس لفظ مبارک کا جو معنی ہے اسی سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ہستی کا یہ نام ہے اس کی حمد بے شمار ہے، جس ہستی کا یہ نام ہے اس کی حمد بے شمار ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس ہستی کا یہ نام ہے اس کی حمد کرنے والے بے شمار ہیں۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جس ہستی کا یہ نام ہے اس کی شانیں بے شمار ہیں کہ جن پر حمد کی جائے۔ تو حمد بے شمار، حامد بے شمار اور اسباب حمد بے شمار، 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ حمد بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کتنی ہے؟ پورا قرآن پڑھنے سرکار کی حمد ہی حمد ہے۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کٹی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی میرے سب نالوں پیارا۔ تو قرآن مجید کا جو سپارہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس سپارے میں نہیں بلکہ اس سپارے کے ہر صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نظر آئے گی۔ قرآن کے ہر صفحے پر نبی پاک علیہ السلام کی شان نظر آئے گی۔ آپ پہلی سورت سے شروع کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جہانوں کا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اسی اللہ نے اسی حمد سے محمد بنایا، اسی حمد سے محمد بنایا، اسی حمد سے محمود بنایا، اسی حمد سے حامد بنایا، اسی حمد سے حمید بنایا، اور یہ 4 صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کی شان رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام جہانوں کے پالنے میں اس نے وسیلہ بنایا ہے رحمت للعالمین کو، تو رب العالمین ہے، اور اس کی شان ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے شان رحمت للعالمین کے ذریعے۔ تو آپ پہلی صورت لے لیں یا قرآن کی آخری صورت لے لیں، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب تم کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تو تم کہو، سیدھا لوگوں کو فرما دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں کہو،
لیکن فرمایا کہ تمہارا کہنا کہ میں پناہ لیتا ہوں یا ہم پناہ لیتے ہیں یہ اور ہے، اور ان کے پیچھے لگ کے کہنا کہ پناہ لیتے ہیں یہ اور ہے۔ تمہارا کہنا کہ ہم پناہ لیتے ہیں یہ اور ہے، اور ان کے کہنے پر کہتے ہو کہ پناہ لیتے ہیں یہ اور ہے۔ تو پہلی صورت لے لیں یا آخری صورت لے لیں، پہلا صفحہ لے لیں یا آخری صفحہ لے لیں، ہر صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ملے گی۔ تو قرآن حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجموعہ ہے، احادیث کی کتابیں سرکار کی حمد کا مجموعہ۔ مسلمان اپنے گھروں میں درود پڑھتے ہیں، نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، اذانوں میں ذکر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری حمدیں یہ حمد کی کثرت پر دلیل ہے، یہ حمد کی کثرت پہ دلیل۔ اب آ جائے حامدین، حمد کرنے والے۔ حمد کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جن کی مخلوق بھی حمد کرتی ہے، جن کی خالق بھی حمد کرتا ہے۔ مخلوق بھی حمد کرتی ہے، خالق بھی حمد فرماتا ہے، اور مخلوق کے جملہ اجناس و انواع، اس کی جتنی قسمیں ہیں، خواہ وہ شجر و حجر ہیں، یا وہ عرش و فرش ہے، یا زمین و آسمان ہے، یا جنات انسان اور فرشتے ہیں، یہ تمام کے تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حمد کرتے ہیں، سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے۔ سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے۔ سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے۔ سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے۔ تو انسان ہے یا فرشتے، شجر ہیں یا حجر، جنات ہیں یا اور مخلوق، یہ تمام کی تمام سلام عرض کرتی ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو حامدین کی کثرت، حمد کرنے والوں کی کثرت، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخلوق بھی آپ کی حمد کرتی ہے اور خالق بھی آپ کی حمد فرماتا ہے۔ اور کیسی حمد فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے اور وہ قرآن میں جگہ جگہ ایسے بلند الفاظ کے ساتھ، ایسی خوبصورت فصاحت کے ساتھ، ایسے کمال درجے کی بلاغت کے ساتھ، اس قدر اعلیٰ درجے کے معنی کے ساتھ اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے کہ جن جیسے الفاظ نہیں، جن جیسے معانی نہیں، جیسی فصاحت نہیں، جیسی بلاغت نہیں، رب کا ایک فرمان ہی سرکار کی شانوں کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا ایک فرمان ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس کا ایک ہی فرمان اپنے حبیب کی مدح کے لیے اور حبیب کی مدحت کے لیے اور آقا کی شان کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس کا ایک ہی فرمان کافی ہے۔ وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک،
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور وہ فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اور وہ اپنے حبیب کی شان میں اتنا ہی فرما دے تو کافی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اور آپ کی مدح اور آپ کی مدحت اور آپ کی ثنا اور آپ کی نعت اور آپ کی شان کا بیان جیسے مخلوق کرتی ہے، مخلوق سے بڑھ کر خالق فرماتا ہے۔ اب ان آیتوں کے بعد اس شعر کو پڑھیں گے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، جن کی بے شمار تعریف کی جاتی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ محمد ہیں، بار بار ہم، اس کا مطلب ہے کہ شانیں بہت سی ہیں، شانیں بے شمار، تعریف کی جاتی ہے کسی خوبی پر، تعریف کی جاتی ہے کسی کمال پر، تعریف کی جاتی ہے کسی وصف پہ، کسی صفت پہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کی طرح اعلیٰ حضرت رحمت کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، آپ نے اس ایک شعر کے اندر سرکار کی ساری شانوں کو بیان کر دیا، ایک شعر میں ساری شانوں کو بیان کر دیا۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، وصف خوبیاں، عیب کمی، تناہی ختم ہو جانا، بری خالی آزاد۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے وصف، آپ کی شانیں ختم ہونے کے عیب سے خالی ہیں، آپ کی شانوں میں ختم ہونے کا عیب ہی نہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ کسی کے 10 کمالات، 20، 25، 50، 60 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ ختم ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شانوں میں یہ عیب ہی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کی انتہا یہ ہے کہ شان کی انتہا ہی نہیں، شان کی انتہا یہ ہے کہ شان کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور اسی کو کسی عربی شاعر نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوئی کے ساتھ۔ اے صاحب جمال، اے جمال والے، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے منور چہرے سے چاند روشن ہوا، آپ کی ثنا ویسی کرنا ممکن ہی نہیں جیسی ثنا بیان کرنے کا حق ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد سب سے بڑی شان آپ کی، خدا کے بعد سب سے بڑی شان آپ کی ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان فرماتے ہیں دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدتني۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے عاشق صادق، اے نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام، تو نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے، کر بیان، جتنی بیان کرنی ہے بیان کرتے رہو۔ تم نے کہنا ہے تو کہو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ جتنی شانیں بیان کرنی ہے کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ بس ایک بات ہے کہ مدعته النصارى، بس وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا، وہ نہ کہنا
جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، فرماتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اس کے علاوہ جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، اس کے علاوہ جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی بے شمار تعریف کی جائے۔ اور یہ تو ایک مطلق کلام تھا، کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اعتبار سے نہیں تھا۔ اب جو بار بار تعریف کرنی ہے اور بے شمار تعریف کرنی ہے، اب ذرا کمالات کو گنتے جائیں۔ کائنات میں جو بھی کمالات ہیں، کسی فرد بشر کے اندر، کسی فرد میں جو کمال ہے، جو خوبی ہے، اب اس کو شمار کریں، اس کا نام لیں، اور اس خوبی کے بعد وہی خوبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی۔ نبی پاک علیہ السلام والسلام جیسا کوئی نہیں ملے گا، آپ جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر علم کے کمال کی بات کریں کہ علم کے کمال کے اوپر تعریف کی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس علم بہت ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے علوم کی مہارت کی وجہ سے، اس کے سینے کی کشادگی کی وجہ سے، اس کے بے شمار علم کی وجہ سے اگر اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تعریف کا مستحق ہی کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، تمہارے علوم کی شان یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں ہر شے کا علم عطا فرما دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں ہر شے کا علم عطا فرما دیا، اور اللہ کا تم پہ بڑا فضل ہے۔ اگر علم کی وجہ سے تعریف کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علمی یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اگر علم کی وجہ سے تعریف کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اما واللہ انی لأعلمکم باللہ، اے صحابہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر خدا کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اگر علم کی وجہ سے تعریف ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تعریف کا لائق کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ تو کمال علمی پہ تعریف، تب بھی سب سے بڑھ کر تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اور اگر کمال تقویٰ پر تعریف کرنی ہو کہ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا تقوی والا ہے، فلاں بڑا متقی ہے، فلاں بڑا خوف خدا والا ہے، وہ گناہوں سے دور رہنے والا ہے، اگر اس صفت پہ، اس خوبی پہ تعریف کرنی ہے تو اس تعریف کے لائق بھی سب سے بڑی ذات ہمارے آقا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا کہ اے لوگو میرے دل میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کا تقویٰ بھی ہے۔ تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ہے۔ تو اگر تقوی کی وجہ سے تعریف کرنی ہے تو یہ وہ ہیں کہ جو گناہوں سے دور نہیں، گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہوں سے دور تو یہ ہے کہ بندہ گناہ کر سکتا پھر دور رہتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہیں گناہوں سے دور رکھنا خدا کی حکمت ہے، جنہیں خدا نے معصوم بنایا، اور وہ معصوم بنایا کہ جو معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، نبی معصوم ہے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ فرشتے اور نبی یہ معصوم ہیں، حضور فرشتوں کے بھی سردار ہیں، حضور نبیوں کے بھی سردار۔
وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین، تو لہذا اگر تقوی کی بنا پہ کسی کی تعریف کرنی ہو تو سب سے بڑھ کر جو تعریف ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اس کے ساتھ اگر کمال زہد پر تعریف کرنی ہو کہ فلاں بندہ دنیا میں بڑا بے رغبت ہے، دنیا کمانے کا، دنیا جمع کرنے کا اس کو کوئی اتنا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دنیا نہیں ہے، اگر اس زہد اور دنیا سے بے رغبتی کو دیکھنا ہو اور اس وجہ سے تعریف کرنی ہو تو پھر سب سے بڑھ کر تعریف کے لائق وہ ہستی ہے جس نے فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلا کرتے، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام اشارہ فرماتے تو جبل ابو قبیس، یہ صفا، یہ مروہ، یہ باقی پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو تو دنیا میں رغبت ہی نہیں۔ آپ تو زاہد، آپ نے زہد کو اختیار فرمایا، تو اب اگر زہد کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی ہو تو پھر اس کی وجہ سے تعریف ہو کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، بظاہر ہاتھ خالی ہے لیکن میں تو مالک ہی کہوں، بظاہر ہاتھ خالی ہے لیکن میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب خدا کے محبوب ہیں تو محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، تیرا تیرا ہی ہوتا ہے۔ اے حبیب جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ بھی تیرا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بڑی کثرت سے عطا فرما دی۔ تو کمال زہد کی اگر بات کریں تو پھر جس کے لیے پہاڑ سونے کے بن سکتے ہیں لیکن وہ سونے کے پہاڑ نہیں بناتے، پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اور اگر کسی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تعریف کرنی ہو کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ملتا بڑے پیارے انداز میں ہے بڑا شفیق و مہربان، سے جو ملے اس کا ہو جاتا ہے، اس کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، تو پھر بلا شک و شبہ اگر حسن اخلاق کی وجہ سے کسی کی حمد کرنی ہے تو اسی کی حمد کی جائے گی جسے خدا نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بار بار حمد کی جائے، جن کی بے شمار حمد کی جائے، اور کیوں نہ کی جائے کہ جن کے اخلاق کو رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، اے حبیب تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ جس کے صدقے آپ بڑے نرم دل ہو گئے، آپ بڑے شفیق ہو گئے، آپ بڑے مہربان ہو گئے۔ حسن اخلاق پہ تعریف کرنی ہے تو سب سے بڑے حسن اخلاق کے مالک جن کے حسن اخلاق کی رب گواہی دیتا ہے ان کی تعریف کی جائے گی۔ اور اگر کسی کی سخاوت کی وجہ سے تعریف کرنی، بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا جود و بخشش کرنے والا ہے، تو کس کی تعریف کرے؟ حاتم طائی کی نہیں، حاتم طائی جیسے تو سرکار کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرات کے برابر نہیں۔ اگر کسی کے جود و بخشش کی وجہ سے اس کی تعریف کرنی ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی جس کے بارے میں اس کے دیکھنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے، تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ کتنے سخی تھے؟ بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا خدا کیا عطا کرتا ہے، اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا سب کچھ عطا فرماتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سب کچھ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخاوت
اور عطا اور جود و بخشش اس پر تعریف کرنی ہے تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی کہ جو اتنا عطا فرماتے تھے کہ لینے والے اپنی قوم کو جا کے کہتے تھے اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ کسی قسم کی قلت کا اندیشہ ہی نہیں کرتا۔ کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہے تو عطا کرتے ہیں، اور موجود نہیں ہے تو فرماتے فلاں دکاندار سے لے لو، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تمہاری طرف سے میں عطا کر دوں گا، تمہاری طرف سے میں عطا کر دوں گا۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے خوش، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے خوش ہوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ تو ہم تو بھکاری، ہم تو عرض کرتے ہیں، اور نہ کہنا یہ سرکار کی عادت نہیں۔ عادت ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی کا مطلب تمنا، خواہشات، آرزویں، کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا لیے ہیں در بے بہا لیے ہیں۔ تو اگر سخاوت کی وجہ سے تعریف کرنی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑھ کر تعریف ہوگی۔ اگر عاجزی اور انکساری اور تواضع پر تعریف کرنی ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی کہ جس کے بارے میں میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو جس کی سادگی اور جس کی عاجزی یہ ہے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان کس طرح بغیر کسی امتیاز کے بیٹھتے کہ آنے والے کو پتہ نہ چلتا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ ہاں پھر چہرہ انور کے انوار بتا دیتے تھے کہ آقا یہ۔ اگر کمال شفقت پہ تعریف کرنی ہے کہ فلاں بڑا مہربان ہے، بڑی شفقت کرتا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی تعریف کی جائے گی کہ جس کی نرمی کی وجہ سے چڑیا بھی آ کے اس کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی، جس کی بارگاہ میں اونٹ بھی آ کے فریاد کیا کرتے تھے، جس کی بارگاہ میں ہرنیاں بھی آ کے فریاد کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شفقت وہ تھی کہ رب نے کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور شفقت بنا کے ان کو بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت رحمۃ، فرمایا مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا، مجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں بیان کی ہیں، اب جتنی آپ مثالیں لیتے جائیں، جتنی آپ مثالیں، جتنی صفات، جتنی شانیں آپ بیان کرتے جائیں، یہ کمال، وہ کمال، وہ کمال، وہ کمال، ہر کمال میں سب سے بڑھ کر کمال اس کا ہے جسے خدا نے محمد بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا نام ہی رب نے وہ رکھا جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعہ حمد ہے، مجمع حمد ہے۔ آپ کی ذات سے حمد پھوٹتی ہے، آپ کی ذات پہ حمد برستی ہے۔ آپ حامد ہیں کہ خدا کی حمد کرنے والے ہیں، اور آپ محمد ہیں کہ خدا آپ کی حمد کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شے قابل تعریف، تو قابل تعریف بننا ہے تو قابل تعریف کے پیچھے لگ جائے۔ قابل تعریف بننا ہے کہ خدا ہماری تعریف کرے، خدا کے نیک بندے ہماری تعریف کریں، تو پھر اسی تعریف والے، اسی حمد والے، اسی مدحت والے، اسی شانوں والے حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حمد کی جو شان ہے، یہ حمد کی شان یہ معنی بھی رکھتی ہے کہ جب تم ان کے امتی ہو تو تم بھی قابل حمد بن جاؤ۔ تو
تمہارے نبی قابل حمد ہیں، وہ لائق تعریف ہیں، تو تم بھی قابل تعریف بنو، تم بھی لائق حمد بنو۔ اور یہ کیسے بنیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے۔ ان کی پیروی کی خدا کا قرب ملا، ان کی اطاعت کی خدا کی اطاعت کرنے کا ثواب ملے گا، ان کے پیچھے چلے تو خدا تک پہنچیں گے، ان کے نقش قدم پر رہیں گے تو خدا کی بارگاہ میں حمد کے لائق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک